وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. حضرات، اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. میری تقریر کا جو محور ہے، میں جن سے مخاطب ہوں کمیٹی سے اور آپ سب سے مخاطب ہوں. میں آج جو آپ کو میسج دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، میں بہت مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے مسلمانوں، تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایک ایسی کمیٹی ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایک ایسی کمیٹی ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کا حکم دے، جو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یدعون الی الخیر، ایک ایسی کمیٹی ہونا چاہیے، ایسی مطلب جماعت ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، کامیابی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری بیان کی ہے کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں دنیا میں بیکار نہیں بھیجا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کے کاموں کی طرف بلاؤ، نیکی کے کاموں کی طرف بلاؤ. اور حضرات یاد رکھیں، جب اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حدیث رسول کا مطالعہ کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو بنا حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے. جب قرآن کی اس آیت کو سمجھیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو نیکی کا حکم نہ دے، اچھی بات کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، اچھائی کی طرف بلائے. اور آپ یاد رکھیں کہ سارے نیک کاموں میں، سارے بھلائی کے کاموں میں سب سے پہلا کام ہے اقرا. کیا ہے؟ اقرا. پڑھیے. اور آگے کیا فرمایا؟ علم بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا. تو سب سے پہلا کام ہے لکھنا اور پڑھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. اور آپ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برابر اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے رہو، بھلائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے تمہارے برے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط فرما دے گا. تمہارے اندر برے لوگ ہیں وہ تم پر کیا فرما دے گا؟ مسلط فرما دے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو نیک لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا. دعائیں بھی بیکار جائیں گی. کیوں؟ کہ تم کو جو مقصد سونپا گیا تھا اس مقصد کو آپ نے پورا، تمہاری زندگی کا جو مطلب مقصد تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا. اور حضرات آپ یاد رکھیں، بستی کے اندر آپ نیک ہیں،
آپ سجدے میں سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ سمجھتے ہو کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں شہر کو اس کے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ پلٹ دو۔ کیا کر دو؟ پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، اس بستی کے اندر تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی تیری یاد پہ غفلت نہیں برتی، ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہا، اس کی ایک کٹیا ہے تو اسی میں لگا رہتا ہے۔ کہا کہ اس کی کٹیا کو، اس کے مکان کو سب سے پہلے پلٹو، کیونکہ سماج کے اندر برائیاں ہوتی تھیں، خرابیاں ہوتی تھیں، ان کے مطلب اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور گناہوں سے نفرت کرنے کے لیے میری وجہ سے اس نے ایک لمحہ بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لہذا اس کو پلٹ دیا جائے۔ تو آپ یاد رکھیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، مفکر لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کے اندر اگر خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جتنی اس کی طاقت ہے اس کے حساب سے کیا کرے وہ؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس سے بری نہیں ہے، آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت سی مطلب مشہور ہے، فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ صبح کو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، مسلمانوں کے چیلنجز کے بارے میں، مسلمانوں کی پریشانیوں کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتا ہے، تو وہ مسلمان یعنی مکمل مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کے اندر غربت ہے، جہالت ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں سے جہالت کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں سے غربت کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی مطلب یہ لائحہ عمل تیار نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کی کیا ہوگی؟ سخت پکڑ ہوگی۔ اور ہمارے جو پہلے پیشرو صحابہ بزرگان دین ہیں، انہوں نے یہی پیغام دیا ہے۔ حضرت علی نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ زندگی میں میرے سامنے بڑے سے بڑے بہادر پہلوان آئے، میں نے سب کو زیر کر دیا، سب کو شکست دے دی، لیکن دو دشمن ایسے ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ اے امت محمدیہ، اے مسلمانوں، جب تک ان دو دشمنوں کو زیر نہیں کر دینا، چین سے مت بیٹھنا۔ اور وہ دو دشمن کیا ہے؟ ایک ہے جہالت اور ایک ہے غربت۔ ایک کیا ہے؟ جہالت اور غربت۔ جہالت اور غربت۔ اور آپ جانتے ہیں جہالت بھی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور غربت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ غریبی بھی کبھی کبھی انسان کو کفر کی تحدیث تک لے جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا ایمان غربت کی وجہ سے بھی چھینا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی کمیٹی ہونا چاہیے، ایسے مفکر ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو قوم کی فکر کریں، قوم کے اندر جو مطلب یہ کہ خرابیاں ہیں ان قوم کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے کر آئیں، یعنی اچھے کام کریں۔ اور اگر آپ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ جو لوگ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اپنا وقت دیتے ہیں، آپ 24 گھنٹے اپنے لیے جیے، اپنے بچوں کے لیے زندگی گزاریے، لیکن کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسلام کے لیے، دین کے لیے وقت دیجیے۔ آپ 1 گھنٹہ تو آپ دے ہی سکتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کہ اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دین کے لیے آپ ٹائم دیں گے، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو 22 گھنٹے آپ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیسی برکت پیدا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اچھے کام کرو، جگہ جگہ کہا گیا، اور کہا گیا قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ میری بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے اور دعا کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کے اوپر عمل کرے گا۔ میں ابھی آگے آ رہا ہوں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا کریٹر، ہمارا رچیتا، ہمارا پروردگار فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ان لوگوں کے لیے سفلتا ہے جو دنیا میں قوم کے لیے اچھے کام کیا کرتے ہیں، جو دنیا میں
بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں، نیکی کے کام کیا کرتے ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور سب سے اچھا گھر دنیا کا گھر نہیں ہے، سب سے اچھا گھر تو آخرت کا گھر۔ بے شک حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا، اب آپ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، تعلیم کے میدان میں، خدمت خلق کے معاملے میں، اس معاملے میں اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا بھلائی ہے پروردگار، کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائے، تو ان کے لیے دو طرح کا انعام ہے۔ کتنے طرح کا؟ ایک اس دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ آخرت کا انعام یہ ہے، تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا آخرت کا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انعام کو، ان کے ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے، ایک کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے میں 700، 700 کے بدلے میں بے حساب اجر و ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ ان کا آخرت کا ثواب ہے کہ دنیا میں اگر نیک کام میں حصہ لیا کرتے ہیں، یعنی کوشش کیا کرتے ہیں، اور دنیا کا کیا انعام ہے؟ تو دنیا کا انعام یہ ہے، تفسیر میں آتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے دنیا کا کیا انعام ہے؟ دنیا کا یہ انعام ہے کہ جب کوئی آدمی ایجوکیشن کے فیلڈ میں، خدمت خلق کے معاملے میں اچھے کام کرتے ہیں، قوم کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کی وجہ سے ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کرتا ہے، لوگ ان سے محبت کیا کرتے ہیں، عقیدت کیا کرتے ہیں، سمجھے؟ اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے انتقال کے بعد لوگ اچھے القاب و آداب سے ان کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوششیں کیا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف میری فکر نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْبُتَّ، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے۔ تو کمیٹی والے یا مسلمان قوم کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں، نیک کام، تو ان کا آخرت میں یہ انعام ہے، آخرت میں یہ اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب ڈبل اور ڈبل سے ڈبل 700 گنا ہم نے بے حساب کر دیا کرتا ہے۔ اور دنیا کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ آج اس کے لیے شہرت کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ کس کا ہے؟ بالذین احسنوا۔ اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، مدرسے کے معاملے میں، فیلڈ میں خدمت انجام دیتا ہے، مسجد میں خدمت انجام دیتا ہے، تو اس کو اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع عنایت کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس طرف آپ کو راغب کیا ہے کہ آپ مسجد میں، مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور کیسا فضل و کرم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، جو فلاں بندہ ہے جو نیک کام کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین پر بھی لوگوں کے درمیان میں اس کی محبت اور مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ۔ تو قوم کے لیے خدمت کرنا، دین کے لیے خدمت کرنا، ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرنا، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی پریشانی کو، ان کی غربت کو، ان کے سامنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ساری امتوں میں جو ہم کو سب سے بڑا شرف عطا فرمایا ہے، وہ ایسے ہی عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں، تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے اعلیٰ امت ہو، اس لیے اعلیٰ ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ نے جس وجہ سے ہم کو سپیریئر کہا ہے، ہم کو مہان کہا ہے، اگر ہم اس کام کو نہ کریں تو سپیریئر ہوں گے؟ اعلیٰ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری بیان کی ہے۔ اب میں یہاں آتا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن
اچھے کام کرنے کے لیے منظم انداز میں. کس میں؟ منظم. آپ انڈیویجلی اکیلے اکیلے کام کریں تو اس سے بات نہیں بنتی ہے. اگر کوئی آپ کو بڑا کام کرنا ہے، قوم کے اندر سدھار لانا ہے، معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، سماج کے اندر کرانتی پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو منظم انداز میں، سسٹمیٹک انداز میں، پلاننگ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کام کرنا ہوگا. اور اس کے لیے کمیٹی کی ضرورت ہے. بلا صبح حق ہے، بلا صبح اس حق کے لیے ہے. کیا ضرورت ہے؟ کمیٹی کی ضرورت. کمیٹی کی ضرورت. ہر محلے میں ایجوکیشن کمیٹی بناؤ، خدمت خلق کمیٹی بناؤ. میں رات میں سوچ رہا تھا، مجھے نزلہ ہو رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں نے کئی جگہ کیرلا وغیرہ میں بھی ذکر کیا ہے. یہ برکاتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بھی میں نے کہا تھا، اور حاجی صاحب کے بھی. تو میں نے رات ایک نام سوچا، انجمن فروغ تعلیم و خدمت خلق. بہت خوب، بہت انجمن فروغ خوب. تعلیم و خدمت خلق. اس پر بیٹھ کے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میرا حصہ رہے گا. بات میں ہمارے ساتھ امید ہے کہ میری آواز پر آپ لوگ لبیک کہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. لبیک لبیک. میں یہ سوچ رہا تھا، تو کمیٹی، بنا کمیٹی کے کام نہیں ہوگا. کمیٹی چاہیے. اب کمیٹی جو ہے، کمیٹی سکسیس کب ہوگی؟ کمیٹی کامیاب کب؟ کمیٹیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کمیٹیاں کامیاب نہیں ہوتی. ہم کامیاب نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں اچھی طریقے سے، کمیٹی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. کتنی ضروری ہے؟ نوٹ کیجئے، میک دا پوائنٹ آف اٹ. 4 چیزیں ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہر مسلمان کے لیے، ہر کمیٹی کے لیے، اگر وہ خدمت خلق کرنا ہے، اور کرنا چاہیے چونکہ ذمہ داری ہے، اور اس کو دین کا کام کرنا ہے، ایجوکیشن کا کام کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے خلوص للہیت. کیا ہے؟ خلوص للہیت. خلوص للہیت. کہ یہ مجھے کام شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے، نام و نمود کے لیے نہیں کرنا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے. یہ کام اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رضا. میرا چلنا، میرا اٹھنا جو بھی کام ہے. اور آپ یاد رکھیں، اگر آپ شہرت کے لیے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کم شہرت ملے، اور اگر آپ خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جبریل کے ذریعے تمہاری شہرت کا اعلان کرائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. تو پہلا کیا ہے؟ خلوص اور للہیت. آپ کمیٹی میں شامل ہو، آپ کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. یہ جذبہ رکھنا ہے. ارے اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیے آپ کو کس طریقے سے. تو پہلا کام کیا ہے؟ بولیے آپ. پہلا کام کیا ہے؟ خلوص للہیت. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو بھی کام کریں گے صرف اور صرف اللہ اللہ کے رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کے لیے فروغ کریں گے. اور دوسرا ہے اتفاق و اتحاد اور آپسی تال میل. کیا ہے؟ آپسی تال میل. اتفاق و اتحاد. کمیٹی ہے، ان کے درمیان بھی آپسی اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، تال میل ہونا چاہیے. جس مسجد کے اندر، جس ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، مؤذن ہے، اور مطلب یہ کہ مدرس ہے، یہ جو بھی کام کرنے والے ہیں کمیٹی میں، اور جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ اتفاق ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. ایک گھر کے اندر جب 2 بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کی مورل ڈیتھ ہو جاتی ہے، اخلاقی موت ہو جاتی ہے. حق ہے. ایک خاندان کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو اس خاندان کی اخلاقی موت ہو جاتی ہے. ایک محلے کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو اس محلے کی اخلاقی موت ہو جاتی ہے. اور جب ایک کمیٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو اس کمیٹی کی اخلاقی موت ہو جاتی ہے. بلا صبح حق ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو. کیسے کرو؟ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں متحد ہو جاؤ، اتفاق و اتحاد سے رہو. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے مشورہ. کیا ہے؟ مشورہ. مشورہ، مجلس شورا. جو بھی کام کرنا ہے آپ کو مشورے سے کرنا ہے. بنا مشورے کے کوئی کام، اگر کمیٹی میں مشورہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کمیٹی کامیاب نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟
مشورہ کریں. مشورہ کرنا قرآن کا حکم ہے, مشورہ کرنا اللہ کا حکم ہے, مشورہ کرنا رسول کا حکم ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتُشَاوِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سبحان اللہ. اپنے اہم معاملوں میں, ارے قوم کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ اپنے اہم معاملوں میں آپس میں کیا کیجئے؟ مشورہ کیجئے. اور جب مشورے کے اندر کمیٹی مشورہ ہو جائے, کسی بات پر ڈیسیزن لے لیا جائے, فیصلہ لے لیا جائے, تو اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دوسرا کیا ہے؟ مشورہ. آپ جانتے ہیں کہ مشورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کو ساری دنیا کی عقل ایک طرف اور نبی کی عقل کا ایک قطرہ, ساری دنیا کی جو عقل ہے اس کے ایک قطرے کو برابر نہیں ہو سکتی. نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کیجو, ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. سبحان اللہ. ان کو لگے کہ ہم کو رسپیکٹ دی گئی ہے, ہر آدمی رسپیکٹ کا بھوکا ہے, عزت افزائی ہوگی. مشورہ کیا کیجئے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول مشورے سے بے نیاز ہے. حق ہے. اللہ اور اس کا رسول مشورے کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مشورے کو رحمت بنا دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بنا دیا ہے؟ اللہ نے میری امت کے لیے مشورے کو, گھر میں رہیے, بات ہو بھائیوں میں مشورہ کیجئے, مشورے میں برکت ہے. اور پیارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا, دیکھیے ساری دنیا کا تاجدار خدا کے پاس جس کا مرتبہ ہے, کیا فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کسی بات پر مشورہ کر کے متفق ہو جائیں تو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ مشورہ کیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے معاملات میں اپنے کام کے اندر مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صحیح کام کی طرف رہنمائی فرما دیا کرتا ہے, چونکہ مشورے کے اندر برکت ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ استخارہ کیا کرو, اس لیے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا. مشورہ کیا کرو, مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا. اور آپ نے فرمایا کہ درمیانی راستہ, میانہ روی اختیار کیا کرو, درمیانی راستہ اپنانے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا. بے شک حق ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ مشورے کی. اور پیارے آقا نے, بات لمبی ہو جائے گی, شارٹ کر رہا ہوں, پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے, مشورہ کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا, اور مشورہ کرنے والا, مشورہ نہ کرنے والا کبھی نیک بخت نہیں ہوتا. مشورہ کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا, اور مشورہ نہ کرنے والا کبھی نیک بخت نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا. تو کتنی چیزیں ہوئی کمیٹی کے لیے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ بولیے, پہلی چیز کیا ہے؟ خلوص للہیت. دوسری چیز اتحاد, اتفاق, باہمی تعمیر. تیسری چیز کیا ہے؟ مشورہ. اور آخری چیز کمیٹی کے لیے, عوام کے لیے, چوتھی چیز ہے احساس ذمہ داری اور ادائیگی. چوتھی چیز کیا ہے؟ احساس رسپانسبلٹی. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, احساس ذمہ داری, رسپانسبلٹی آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف نام کے لیے نہیں آپ کو صدر بننا ہے, نام کے لیے خزانچی نہیں بننا ہے, بلکہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ کو خلوص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. آئیے میں اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں, اس کا مفہوم سن لیجئے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 893 ہے. کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے, خلاصہ بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت, تمہارے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں, اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے, ذمہ دار ہے. اور ہر نگہبان سے, ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
کیا کیا جائے گا؟ ان بچوں کو ذرا پیچھے ڈال دیجیے، ایک کو پیچھے کر دیجیے، ایک کو آ رہے ایک کو ذرا پیچھے کر دیجیے تو کیا درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے؟ ایک بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل بالکل صاحب. ہاں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا، تمہارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کا کیا ہے؟ نگہبان ہے، اس کا ذمہ دار ہے. جو حاکم ہے، جو مملکت کا سربراہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اس سے رعایا اور عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جو گھر کا سرپرست ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا باپ ہے، باپ سے اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی. اور آگے فرمایا کہ بیوی شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، بیوی سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اس سے سوال کیے جائیں گے. آگے فرمایا غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، غلام سے مالک کے بارے میں، مالک کے مال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، سوال کیے جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا بیٹا باپ کے مال کا نگہبان ہے، بیٹے سے باپ کے مال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ باپ جو مال چھوڑ کر گیا تھا کہاں خرچ کیا، کیسے استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اور آگے فرمایا سنیے، استاد، ٹیچر، ادھیاپک اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہے. استاد سے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. بہت اچھا پیغام ہے. اور شاگرد اپنے استاد کے علم کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے. اس سے علم، استاد کے دیے ہوئے علم کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے جو استاد سے علم حاصل کیا اس کے بارے میں کیا کیا. اور اس کے بعد مسجد کے متولی، مسجد کے ناظم، مدرسے کے متولی، مدرسے کے ناظم، انتظامیہ کمیٹی مسجد اور مدرسے کے نگہبان ہیں. ان سے مسجد اور مدرسے کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے ان کو کیسے چلایا، اس کا کیا انتظام کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. اور جو عوام ہے، اس عوام سے، اس عوام جو ہے، یہ عوام جو ہے مسجد مدرسے کو تعاون کرنے کی ذمہ دار ہے. اس عوام سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے مسجد کا، مدرسے کا، دین کے معاملے میں کتنا تعاون کیا. اور تعاون کرنا یہ نہیں ہے کہ حسین صاحب یا شمیم درانی صاحب آپ سے کہیں کہ آپ 500 روپے کے ممبر بنیے، 1000 کے ممبر بنیے. میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب میں محلے میں رہتا ہوں مجھے آپ پکڑ لیجیے گا. آپ سچے دل سے عہد کیجیے، ارادہ کیجیے کہ ہم زیادہ نہیں 1 روپے روز کے ممبر بنیں گے، ہر مہینے کا ہم 30 روپے دیں گے. لیکن آپ مدرسے سے، مسجد سے جڑیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم یہاں سے وابستہ ہے، یہاں پر ہم جڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ممبر بنیے. آپ اس رمضان کا مہینہ ہے، اگر رمضان کے مہینے میں آپ یہ عہد کریں گے کہ ہمیں اس میں حصہ لینا ہے، تعاون کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. 700 سبحان اللہ. سب سے بڑا جو ثواب ہے وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں خرچ کرنا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جب مکتبیہ کے زمانے کے حالات خراب ہو تو ایسے ماحول میں دین کے اوپر 1 پیسہ خرچ کرنا لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. تو آپ ذمہ داری بنیے، ممبر بنیے. سمجھے، بار کوڈ ہے، اس پر کچھ نہیں، ممبر بنیے. اور اس کے بعد یہ ارادہ کیجیے کہ 1 روپیہ صحیح، 5 روپے صحیح، سمجھے، مہینے کے 100 روپے صحیح، 50 روپے صحیح، ارے زیادہ نہیں، مہینے کے 5 روپے صحیح. لیکن آپ کو جڑنا ہے. اسی لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دولت نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کس نیت کے ساتھ پیسہ خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ 4 چیزیں ہیں. کمیونٹی کے لیے ضروری ہے اور عوام کے لیے ضروری کیا ہے کہ مسجد کا تعاون کریں، مدرسے کا تعاون کریں. اور یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری ذمہ داری انشاءاللہ اس کے اندر بے پناہ برکت پیدا فرمائے گا. اور اس حدیث پاک کو پھر سنیے. ہر مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، مسلمانوں کی ترقی کے بارے میں فکر نہیں ہوتی ہے، وہ سچا مسلمان
نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.